یہ چاکر بھی ہے، یہ جوکر بھی ہے. تو اب ہمیں ان کی باتوں پہ دھیان ہم نے اچھا ملنے تو دینا یار، وہ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں. السلام علیکم سر. الحمدللہ. اب تو ہو گیا، دو باتیں کریں گے، دو تین باتیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے کون؟ فتح اللہ برکی صاحب، عمران خان صاحب کے ماموں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور یہ لائر ہیں، اور یہ وہ لائر ہے پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا، کہ جہاں پر بھی ہرڈلز مشکل ہوتی ہے یا یہ دیکھتے ہیں کہ کسی میرے سینئر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ پیچھے نہیں جاتے بلکہ یہ آگے کھڑے ہوتے ہیں اور اس مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں. سر آج ایک ایسے مرحلے پر کھڑے ہیں کہ ایک سی ایم جو ہے ان کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے تھا، دوسرا سی ایم آ رہا ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. آپ کی طرح نوجوان قیادت ہے، عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو میرے خیال میں آپ کی یادداشت تھوڑی کمزور ہے. خان صاحب اکثر بیشتر کھلاڑیوں کو چینج کرتے رہتے ہیں. اور یہ 27 سال میں خان صاحب نے بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے، بہت سے پارٹی کے سینئر لوگ، وہ مختلف عہدوں پر آئے اور مختلف عہدوں پر گئے. لیکن جو اسی کے ساتھ خان صاحب نے ہمیں درس دیا ہے وہ درس اس نظریے کا ہے. تو ہم اس نظریے کو فالو کر رہے ہیں، نہ کہ شخصیت یا چہرے کو. تو انشاءاللہ ہم اپنے نظریے کے مطابق اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ لے کر دم لیں گے. اچھا اب آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں سینئر لائر سہیل بھائی کو کہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے، لیکن کچھ مشکلات ہوتی ہیں جو عمران خان صاحب کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو سہیل صاحب کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے خان صاحب پر پورا اتریں گے؟ دیکھو بات میں پھر وہی کہوں گا کہ وہی نظریہ، وہی جو خان صاحب نے ہمیں ایک درس دیا ہے رول آف لا کا، تو ہم اسی رول آف لا کو سہیل کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ خان کا جو نظریہ ہے اسی کو فالو کریں اور اسی کے مطابق اس چیز کو آگے لے کے جائیں. تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ خان جو چاہتا ہے حقیقی آزادی، اس میں وہ اگر شانہ بشانہ کڑے رہیں گے اور انشاءاللہ کڑے رہیں گے. تمام تر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ، سہیل کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کڑے ہیں، کڑے تھے، کڑے رہیں گے. جی لاسٹ وہ صرف وہ بات ہے کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ جو آپریشن ہے بند کیا جائے، دوسری طرف سے بھی یہ بیانیہ آ رہا ہے کہ جو آپریشن بند کرنے کے لیے کہیں گے ہم اس سی ایم کو نہیں مانیں گے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ مشکلات ہیں سی ایم صاحب کے آگے؟ یہاں پر بھی میں آپ کو یہ درست کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی خواہش نہیں ہے. خان صاحب جب امریکہ رشیا میں اپنی چیزیں کروانا چاہتی تھی تو افغانستان میں جب سے یہ چیز شروع ہے اور ہمارے قبائل اضلاع میں جنوبی وزیرستان میں جب سے حالات خراب ہوئے ہیں تو خان صاحب نے اس امن امان کے لیے 2011 میں بھی ملین مارچ ہوا تھا جو کہ اسلام آباد سے جنوبی وزیرستان اور پھر ڈسٹرکٹ ٹانک میں باقاعدہ خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد امن بھی آیا. 2013 میں ہماری گورنمنٹ بھی آئی. تو یہ خواہش نہیں ہے، یہ جہاں پر جو آرٹیکل 7 کہتا ہے آئین پاکستان کا کہ ریاست کی ڈیفینیشن کیا کی گئی ہے، وہ یہی عوام ہے. بیسیکلی جب عوام میں رول آف لا نہیں ہوگا، معاشرے میں امن نہیں ہوگا، تو اس سچویشن میں، اس کنڈیشن میں تو رہنا جو ہے وہ بھی نامناسب ہے. تو یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ملک میں امن ہو، ملک میں رول آف لا ہو، اور یہی خان صاحب کی خواہش نہیں ہے، نظریہ ہے. تو اس کو بھی آپ درست. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے دبنگ لائر ایم پی اے جی، ہمارے ساتھ ایک تو دبنگ لائر کھڑے ہیں اور ایک دبنگ ایم پی اے فضل الہی صاحب یہاں پر آ چکے ہیں. دبنگ ایم پی اے فضل الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہاں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا سی ایم جو ہے وہ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ خوشحالی ہے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ہرڈلز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ حل ہو پائیں گی؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہ کوئی ہڈل ہے، نہ کوئی مشکلات ہے. ہم زندہ قوم ہیں، ہم پختون قوم ہیں، اور پاکستان اگر آباد ہے تو پختونوں کی وجہ سے ہے. اگر قربانیاں دی ہیں تو پختونوں نے دی ہیں، اور یہ کبھی نہیں چلے گا کہ پختون اپنی مرضی سے جئیں گے. اپنی مرضی سے پختونوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی مرضی سے حکومت بنائیں گے اور ہر صورت بنائیں گے. اور یہ خوشائن بات ہے. میں آج ہی باہر سے آیا ہوں اور وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں. ان سے میں نے وعدہ کی کہ ہم پہلے خان کو باہر نکالیں گے اور ہر صورت نکالیں گے. اور جیسے ہم نے سینٹ کے دوران ہمارے جو نور الحق قادری صاحب ہے، سینیٹر صاحب، اس نے ایک ہم سے حلف لیا تھا، اور تقریباً ایسے حلف لیا تھا نا کہ اس میں
आयत करीमा कुरान पाक अगर किसी की एक भी दूध चोती भी हो तो वो भी तरह के सिर में गद्दारी, तो इसी तरह हम उनसे दरख्वास्त करेंगे नून कादरी साहब को और उनको लेके आएंगे और हम जो है इसी तरह हलफ लेंगे कि खान साहब की रिहाई जो है, जो फार्मूला बात लंबी हो जाएगी, मैंने असेंबली में पेश किया था बजट में कि खान की रिहाई मेरे फार्मूले पे इंशाल्लाह वो मुमकिन है और हर सूरत मुमकिन है, तो इस तरह हम हलफ भी लेंगे, खान की रिहाई भी होगी और इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी जो है हमारे कल वजीर आला भी होंगे। अच्छा, एक बात बता दे, परवेज रशीद आई थिंक उनका नाम है, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं पंजाब से, उन्होंने कहा था और बाकायदा रिक्वेस्ट की थी वफाकी गवर्नमेंट से कि सुहेल अफरीदी साहब के लिए दीवार बने और इनको वजीर आला ना बनने दें, क्या कहते हैं आप? देखे हम सियासी वर्कर हैं, जी वर्कर और चौकर में बहुत फर्क होता है, ठीक है, ये चाकर भी है, ये जोकर भी है, ठीक है। तो अब हमें इनकी बातों पे ध्यान हमने देने नहीं है, ना मैं इनको इन काबिल समझता हूँ कि ये वर्कर और के मुकाबले में जोकर आ जाए, तो इसमें जो है हम उस पे कमेंट ही नहीं करेंगे, लेकिन हम वर्कर है और सियासी वर्कर है और हमने 96 से लेके आज तक जो है हमने ईमानदारी के साथ खान का साथ दिया है। और खान जो है ना, मैं आपको एक और बात बताऊं, जी जी प्लीज, जो असल हकीकत है वो ये है कि फरहाद भाई जी जी, एक गुलामी का एक पूरा एक प्लान बनाया हुआ है, ठीक है, और ये भी गुलाम है, बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो है वो सारे यहूद नसारा के गुलाम बने हुए हैं, कोई फैसला ये नहीं कर सकते हैं। अब इमरान खान जो है वो हमारे और पाकिस्तानी कौम की जरूरत नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा की जरूरत है। अगर वो ना हो तो यकीन करें जिस तरह ये गुलाम है इस तरह हम सब मुसलमानों को और पुख्तूनों को भी गुलाम बना देंगे। खान के आने से जो है ना, एक बात याद रखें, मैं अभी बाहर से होके आया हूँ, मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है बाहर, जी जी, ये सब गुलामी में आ गए और हाथों ने दी और यूज टू हो गए, इसराइल को भी तस्लीम कर दिया, इतना ये अंडर प्रेशर है, तबाह बर्बाद है ये, इंशाल्लाह और भी बर्बाद करेंगे इनको, हमें डर नहीं है, हमें जरूरत है उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान साहब को बाहर लाने की और इंशाल्लाह लेके आएंगे। एक बात